اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اور اے بندے، جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ کہ کان، آنکھ اور دل ان سب سے ضرور باز پرس ہوگی۔ اس آیت مبارکہ کے مطابق اللہ پاک فرماتا ہے، اور جس بات کا تجھ کو تحقیق نہ ہو اس پر عمل مت کیا کرو، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ہر شخص سے ان سب کی قیامت کے دن پوچھ ہوگی کہ آنکھ اور کان کا استعمال کس کس کام میں کیا، وہ اچھے کام تھے یا برے کام تھے، اور بے دلیل بات کا خیال دل میں کیوں جمایا۔ اس کے برعکس آج کا مولوی آپ کو قرآن پاک کے ان احکامات کے خلاف بغیر دلیل کے مولوی یا پیر صاحب کی بات ماننے پر زور دیا کرتا ہے، اور اس مقصد کے لیے مولوی طرح طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ آپ کو اجمل قادری صاحب کا ایک پہلے بیان دکھایا تھا، اس پر مکمل تبصرہ بھی کیا تھا، جس کا دل چاہے وہ دیکھ لے، ڈسکرپشن میں انشاءاللہ اس کا لنک موجود ہے۔ اگر آپ قرآن کے حکم کے مطابق تھوڑا سا بھی سوچ سمجھ سے کام لیں تو آپ ان کے جھوٹ کو آسانی سے پکڑ سکتے ہیں، اور موقع پر ان لوگوں کو روک کر سوال بھی کر سکتے ہیں، مگر یہ لوگ تو اتنے ظالم ہیں کہ آپ لوگوں کو گستاخ کہہ کے قتل بھی کروا سکتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ لوگ احتیاط ہی کریں۔ ہمارے لیے ان کی اصلیت آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے، تاکہ مزید لوگ ان جیسوں سے گمراہ نہ ہو سکیں۔ اجمل صاحب کے اس بیان پر بھی غور کریں کہ آپ کو کس طرح سے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کے گرد بیٹھے لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ یہ جناب کوئی سچ چیز فرما رہے ہیں۔ پہلے ان کا ذرا بیان سن لیں، پھر انشاءاللہ اس بیان کا بھی پوسٹ مارٹم کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ سکھایا جا رہا ہے کہ پیچھے جتنے بزرگ گزرے تھے سارے غلط تھے، لوگوں کے دلوں میں شکوک پیدا کیے جا رہے ہیں۔ شکوک، اگر 1000 سال پہلے گزرنے والا بابا دین کی تبلیغ کرنے والا وہی ٹھیک نہیں تھا، تو آج کا ملا اور پنڈت کیسے ٹھیک ہو گیا؟ تم نے کہاں سے یہ دین لیا؟ تم کیسے ٹھیک ہو گیا؟ اگر آپ اجمل صاحب کی بات پر تھوڑا سا بھی غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اجمل صاحب دراصل یہ الزامات اپنے خود کے خلاف لگا رہے ہیں، اور تاثر یہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے کہ انجینئر 1000 سال پرانے بزرگوں کو غلط کہہ رہا ہو۔ خیال رہے کہ میں یہاں پر انجینئر صاحب کا وکیل بن کر بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اجمل صاحب کی غلط بیانی واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب جیسا کہ اجمل صاحب انجینئر صاحب پر الزام لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انجینئر یا ان کو ماننے والے 1000 سال پہلے والے گزرنے والے بابوں کو نہیں مانتے، تو یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ انجینئر صاحب تو حوالے ہی 1000 سال سے پہلے والے کتابوں کی دیا کرتے ہیں، مثلا بخاری، مسلم وغیرہ سے حوالے دیا کرتے ہیں۔ آپ خود انجینئر صاحب کا وہ بیان بھی سن لیں، آپ کو خود اس بات کا اندازہ ہو جائے گا۔ آپ ان کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں، اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ حوالے ہی قرآن کے، حدیث کے، صحیح احادیث کے دیا کرتے ہیں اور پھر بات کیا کرتے ہیں۔ دیکھیں ذرا پہ جم پڑا ہے، میں اسی سٹائل میں بول رہا ہوں۔ 1400 سال میں کوئی حق پہ نہیں تھا۔ سر میں نے کب کہا کوئی حق پہ نہیں تھا؟ یار جن بزرگوں کی کتابوں کے احادیث کے میں حوالے پیش کرتا ہوں، اور رحمہ اللہ ان کو کہتا ہوں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہوں، علیہ السلام کہتا ہوں، تو یہ ریسپیکٹو میں انہی کو کلمات کہہ رہا ہوں نا جن کو میں اون کرتا ہوں۔ میں ان بابوں کو مانتا ہوں جو کتابوں کو مانتے ہیں۔ تو سر نہیں، سر 1400 سال سے نہیں، الحمدللہ ہمارے امام موجود ہیں، سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، صحابہ میں، اور سینکڑوں ہزاروں اصحاب ہیں۔ تابعین میں آپ آ جائیں، حسن بصری، سعید ابن مسیب، ٹھیک ہے، پھر میں امام زین العابدین، یہ سارے تابعین ہیں نا۔ تبع تابعین میں آ جائیں، آگے چلتے جائیں تو آپ کو امام زید، پکے حسینی، امام حنیفہ، امام مالک، اور آگے چلیں تو پھر امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی۔ تو ہم مانتے ہیں سارے بزرگوں کو، اور بزرگوں کو بھی مانتے ہیں، بزرگوں کی بھی مانتے ہیں۔ تو میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو حق کتابوں میں لکھا تھا وہ آپ چھپاتے تھے۔ ہم نے وہ لوگوں کو بتایا کہ کتابیں کچھ اور کہہ رہی ہیں اور بابے کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ انجینئر صاحب کی باتیں تو آپ نے سن لیں، اب یہ شکوک والا الزام اجمل صاحب آپ پر جاتا ہے، کیونکہ وہ آپ لوگ ہیں جنہوں نے ان 1000 سال پرانی کتابوں مثلا بخاری یا مسلم کو چھوڑ کر
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر بزرگان دین سے منسوب وہ جو جھوٹے قصے کہانیوں کی کتابیں ہیں ان کو پکڑ کر لوگوں میں بیان کرنا شروع کر دیا ہے۔ آپ لوگوں نے قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کہانی شریف کی کتابیں پکڑ لی ہیں، اس لیے آپ صحیح فرماتے ہیں کہ آج کا ملا یا پنڈت کیسے صحیح ہو سکتا ہے، اور یہ آج کے ملا یا پنڈت جن کی برائی آپ کر رہے ہیں وہ آپ ہی لوگ بنتے ہیں، آپ ہی جیسے لوگ ہیں جنہوں نے 1000 سال سے پہلے والے کتابوں کو، بزرگوں کو چھوڑ کر شرک کی تعلیم دینے والی کتابوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا ہے، جس کے نتائج آج سب لوگ مزارات پر دیکھ سکتے ہیں۔ ہم لوگ تو آپ لوگوں کو صرف اتنی نصیحت کر سکتے ہیں کہ قرآن و حدیث کا درس دیا کریں، جو کہ آپ کو صرف اور صرف 1000 سال سے پہلے والی کتابوں مثلا بخاری میں یا مسلم میں یا دوسری صحافتہ کتابوں میں ہی ملے گا۔ اور انجینئر صاحب 1000 سال سے پہلے والے اماموں کو غلط نہیں کہتے، بلکہ وہ آپ لوگوں کے تقریباً 100 سال پرانے رضا خان صاحب جیسے لوگوں کی غلطیاں اور گستاخیاں عوام کو دکھاتے ہیں، اور آپ لوگوں کے جو مفتی احمد یار نعیمی جیسے بندے ہیں ان کی بددیانتیاں عوام کو دکھاتے ہیں کہ احمد یار نعیمی نے حاضر و ناظر کے مسئلے پر کس طرح سے قرآن کے ترجمے میں ڈنڈی مارنے کی کوشش کی ہے۔ اب کوئی شخص قرآن پاک کی آیت کو تو تبدیل نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے لیا ہوا ہے، مگر آپ لوگوں کے یہ بڑے لوگ یہ کام کر گئے ہیں جن کو آپ ماننے والے ہیں، جن کے آپ ماننے والے ہیں، جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں نا کہ ہم تو ماننے والے لوگ ہیں، ہمارے لیے تو بزرگوں کا اشارہ ہی بہت کافی ہونا چاہیے۔ یہ ہیں آپ لوگوں کے بزرگ جن کا اشارہ کافی ہو، وہ ہے احمد یار نعیمی جیسے، جنہوں نے قرآن کے ساتھ یہ بدتمیزی اور بددیانتی کی ہے۔ اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے اور قرآن پاک کی بے حرمتی سے بچائے۔ اجمل صاحب، ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کہیں کہ شکوک پیدا کیے جا رہے ہیں، شکوک، لوگوں کے دلوں میں شکوک پیدا کیے جا رہے ہیں، شکوک، جس طرح کے مفتی احمد یار نعیمی صاحب نے قرآن پاک کے ترجمے میں شکوک پیدا کیے ہوئے ہیں، ان کو کہیں آپ۔ اور جہاں تک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منسوب کہانیوں کا اسٹیٹس ہے، وہ بھی آپ کوکب کہانی باز صاحب کی زبانی خود سن لیں، دیکھیں کہ کوکب دا سٹوری ٹیلر کیا کہتے ہیں۔ غوث پاک کی کرامتیں 2000 سے زیادہ تو لکھی گئی ہیں، جو لوگوں نے لکھ لی ہیں، جو نہیں لکھی گئی وہ کتنی۔ کوکب صاحب کہتے ہیں کہ لوگوں نے یہ 2000 کے قریب کرامتیں لکھی ہیں۔ کوکب صاحب یہ تو بتا دیں کہ کن لوگوں نے یہ کرامتیں لکھی ہیں، ان کرامتیں لکھنے والوں کا اسٹیٹس کیا تھا، کیا وہ اس قابل بھی تھے کہ ان کی گواہی قبول کی جا سکے؟ بخاری اور مسلم میں تو ہر حدیث کی ایک مکمل سند موجود ہے، اور اس کا راوی جو ہے وہ بھی ایک مستند راوی ہے، اور اس کے پیچھے اسماء و رجال کا ایک پورا علم ہے۔ اور امام بخاری یا امام مسلم وغیرہ وہ لوگ تھے جن کو جب کسی سے کوئی حدیث ملتی تھی تو پہلے اس شخص کا کردار بھی چیک کیا کرتے تھے، اور پھر بڑی احتیاط کے ساتھ ان احادیث کو جمع کیا جاتا تھا، جبکہ آپ کی کہانیوں کا اسٹیٹس سنی سنائی والا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں شکوک پیدا کیے جا رہے ہیں، شکوک۔ آپ نے سنا کہ یہ سنی سنائی کہانیوں والا آپ لوگوں کا دین یا مذہب ہے۔ اجمل صاحب، اس پر آپ پوچھیں گے نہیں کہ یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا مذہب ہے؟ پتہ نہیں یہ کون سا دین ہے، کون سا مذہب ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ آدمی کا جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بلا تحقیق آگے بیان کر دے۔ 1000 سال پہلے والی پرانی کتابوں میں آپ کو کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا تابعی یا تبع تابعی وغیرہ سے یہ اڑنے اور پانیوں پہ چلنے یا مردے زندہ کرنے والوں کے قصے کہانیاں نہیں ملیں گے، حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہیں بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ولی تھے۔ ان اصحاب نے تو کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اڑ کر مسجد آ کر نہیں دکھایا۔ وہ عظیم لوگ تو دور دراز پیدل چل کر مسجد آیا کرتے تھے، اور جب انہوں نے اس تکلیف سے بچنے کے لیے مسجد کے قریب گھر بنانے کی کوشش کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر زیادہ قدم چل کر مسجد آنے کو بہتر سمجھا۔ انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم تو اڑ کر بھی مسجد آ سکتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے تو فاقے کر کر کے قرآن کا علم سیکھا۔ انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
آپ نماز کے آخر میں جب دائیں اور بائیں سلام پھیریں تو ایک نگاہ ہم پر مار دیں، ہمیں حافظ بنا دیں اور کچھ کو عالم بنا دیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کی نگاہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے اگر چاہتے تو یہ بھی کر سکتے تھے، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت سے معجزات دکھائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کر کے دکھا سکتے تھے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دائیں اور بائیں سلام پھیر کر نہ کسی کو حافظ بنایا، نہ کسی کو عالم بنایا، بلکہ لوگوں کو محنت کر کے علم حاصل کرنے کا درس دیا۔ اور اصحاب صفا جیسے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین محنت سے دین سیکھا کرتے تھے۔ اجمل صاحب، آپ لوگوں نے عوام میں شکوک پیدا کر دیے کہ کسی بزرگ نے دائیں اور بائیں سلام پھیر کر سارے حافظ یا سارے عالم بنا دیے۔ لوگوں کے دلوں میں شکوک پیدا کیے جا رہے ہیں، شکوک۔ یہ کس قسم کے شکوک آپ لوگ پیدا کر رہے ہیں؟ یہ شکوک آپ لوگوں نے پیدا کیے ہیں۔ آپ لوگ ایسی کہانیاں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے کر گئے تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ سہارا دے کر اوپر عرش پر اٹھایا تھا، لوگوں کے دلوں میں شکوک پیدا کیے جا رہے ہیں، شکوک۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں ایسی کوئی بات نہیں بتائی کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہاں پہ سہارا دے کر ان کو معراج پر اوپر اٹھایا تھا۔ لوگوں کے دلوں میں شکوک پیدا کیے جا رہے ہیں، شکوک۔ آپ لوگوں نے عوام کے دل میں یہ شکوک پیدا کر دیے ہیں، یہ آپ لوگ ہیں جنہوں نے شکوک پیدا کیے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا رتبہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کیا اتنا بلند تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بلند ہو گیا کہ وہ پہلے ہی وہاں پہ موجود تھے۔ کیا آپ لوگ عوامی شک پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ہمیں معراج کے اس پہلو سے نا آشنا رکھا، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ بات بتانی پڑی کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پہ مدد کی تھی؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ لوگوں کو ان باتوں پر توبہ کر لینی چاہیے، یہی آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ آپ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایسے ایسے جھوٹ باندھتے ہیں، یہ سب شکوک آپ لوگوں کے پیدا کرتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کہ یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا مذہب ہے جہاں پہ آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عظیم ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور یہ شکوک آپ لوگوں نے ڈالے ہیں، جن کی وجہ سے آج آپ کے گرد جمع ہونے والے جاہل عوام کا یہ حشر ہو گیا ہے کہ وہ لوگ مزارات کے باہر جوہڑوں کے گندے پانی میں شفا سمجھ کر اس گندے پانی کو پیتے ہیں۔ کوئی مگر مچھوں سے حاجات مانگتا ہے، کہیں ننگے اور فاحش زبان والے یعنی کہ گندی زبان والے آپ لوگوں کے پیر بن جاتے ہیں، اور پھر قبر کے گرد طواف کرنا، عورتوں کے مزارات پر ناچنا، بھنگڑے ڈالنا، پھر اس پر بس نہیں بلکہ کتا بن کر بھونک کر دکھانا، اور پھر کتوں کی ٹولیوں کی شکل میں مزارات کی حاضری دینا، پیروں کے مزار بنا کر وہاں پہ میوزیکل کنسرٹ کرانا، پھر عرس کے نام پر کتے لڑوانا، ناچ گانے کرانا، اس طرح کے بے شمار خرافات ہیں، اور ان میں آئے دن سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جہالت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس پر تو آپ نہیں کہتے کہ یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا مذہب ہے۔ جب آپ لوگوں کو ان باتوں سے منع کیا جاتا ہے تو آپ لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے۔ یہ بھی آپ دیکھیں گے ایک مولوی صاحب رو رو کے، اب ان کو رونا پڑ رہا ہے کیونکہ ان کی جھوٹی کہانیاں عوام کے سامنے آ رہی ہیں۔ دراصل یہ اس لیے رو رہے ہیں، ان رونے والے مولوی صاحب کو بھی دیکھ لیں، کیونکہ اب ان لوگوں کے پول کھلتے جا رہے ہیں۔ اب یہ بیچارے رونے کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ اصل حدیثیں اب لوگوں کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح احادیث، صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے جب احادیث بیان کی جاتی ہیں تو پھر ان لوگوں کو رونے پڑ جاتے ہیں، اور یہ رونے رو رو کے لوگوں کو مزید بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں ذرا کس طرح کر رہے ہیں یہ لوگ۔ انج مننا ہے او بھائی، انج نہ من جویں وڈیاں نے منیا، تو بھی انج ہی من یار، یہ نہ کھیل کھیلنا یا اپنے چاء اور لاڈ میں اس طرح نہ کر، یہ تیرا چاء لاڈ غلط ہے بھائی، اس طرح ہی من جویں انہوں نے منیا یار، نہ کر، نہ امت نو پاڑ، خدا دا واسطہ نہ کرو اس طرح۔ یہ جو روتے ہوئے مولوی صاحب فرما رہے ہیں نا کہ امت کو نہ توڑ نہ توڑ، مولوی صاحب یہ آپ لوگوں نے امت کو توڑا ہوا ہے۔ آئے دن جو جھوٹی کہانیاں آپ لوگ بیان کرتے رہتے ہیں، اس وجہ سے امت ٹوٹتی ہے۔ اپنی جھوٹی مشرکانہ حرکتوں کی وجہ سے آپ لوگوں نے امت کو توڑ کے رکھ دیا ہے۔
یاد رکھیں کہ امت صرف اور صرف قرآن اور حدیث پر ہی اکٹھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیا، جس کا مفہوم ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو، ایک قرآن اور دوسری سنت۔ اللہ پاک نے بھی قرآن میں فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی یعنی کہ قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ لیکن آپ لوگوں نے امت کو فرقہ فرقہ کر کے توڑ دیا۔